تو یہی چوتھا کلمہ ہے، یہ آپ گھر پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی. گھر پڑھیں نا کتنے نیکیاں، اور یہی بازار میں پڑھ لیں 10 لاکھ ملیں گے. کیوں؟ وہاں ہر بندہ غافل ہے. غافل سے مراد ہر بندہ خرید فروخت لین دین میں غافل ہے، اور یہ بندہ اللہ کی یاد میں چوتھا کلمہ اس نے جا کے بازار میں پڑھ لیا. کون سا ہے چوتھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یمیت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وهو علی کل شیء. ذکر بہت سارے ہیں نا، ایک ذکر دوسرے میں شامل ہو جاتے. چوتھا کلمہ وہی نا آپ پڑھ لیں. کیوں؟ وہاں غفلت والے ہیں. غفلت. دو بزرگوں کے بارے میں واقعات آتے ہیں، ایک صحابی کے بارے میں ایک بزرگ کے بارے میں. ایک صحابی جاتے تھے بازار میں، جا کے آ جاتے تھے روز اہتمام سے اپنی سواری خچر گھوڑا گدھا جو بھی تھا. تو پوچھا آپ بازار جاتے ہیں کچھ لیتے دیتے نہیں، آ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے سلام کے فضائل سنے ہیں، میں جاتا ہوں بازار میں، وہاں لوگ ہوتے ہیں، سلام کرتا ہوں اور مجھے وہ میری سلامتی کا جواب دیتے ہیں. کوئی ایسا اللہ کا ولی دوست ہو جس کی سلامتی میرے اوپر آ جائے، میرے کام بن جائے، میں سلامتی لینے جاتا ہوں، سلام کر کے پھر آ جاتا ہوں. ایک تو یہ عمل ہے. ایک اور درویش تھے، وہ فرماتے ہیں بازار میں جاتے تھے اور آ جاتے تھے، ان کا بھی یہ عمل. پوچھا کیوں؟ کہا میں جا کے یہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، اور اس چوتھے کلمے بازار میں پڑھنے سے مجھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، میں روز روز اپنی نیکیاں اکٹھی کرتا ہوں. کیوں؟ پھر فرمایا یہی وقت ہے نیکیوں کا، بس جو اکٹھی کر لے کر لے. یہی نہ وقت ہے نیکیوں کا، جو اکٹھی کرنی ہے کر لے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے بھائی فوت ہو گئے. آج میں نے بحریہ ٹاؤن میں درس کے فوراً بعد جانا ہے. ان کا جنازہ جوانی میں فوت ہو گئے. مجھ سے کہنے لگے 1 سال مجھ سے بڑے تھے. میں نے کہا بس اس کا اب جس وقت سانس نکلی اس کے نام عمل ہو گیا پورا، ہر چیز وہیں ختم ہو گئی. اسی طرح میری آپ کی سانسیں ہیں. چوتھا کلمے کا اہتمام کر لیں. بازار میں جائیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں. یاد نہ آئے تو اپنے آپ کو یاد دلا دیں. اور پھر اگلی بات جو فرمائی ہے نا، یہ میری کتاب ہے آسان نیکیوں کے حیرت انگیز فضائل، اسی میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگلی جو بات فرمائی ہے، میں جو غافلوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان سرسبز پودا. ہر بندہ غافل ہے، کام میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ غافل ہے، کام میں لگا ہوا ہے. اب یہ ان کے درمیان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان ایک سرسبز پودا، خشک درمیان. اور فرمایا جو غافلوں کی جماعت میں ہو کر اللہ کی یاد میں لگا رہے گا، اللہ اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا. بہت بڑی خوشخبری ہے یہ، اس کو ذرا غور سے پھر سنیں. جو غافلوں میں رہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ اس کے اوپر ایسی نظر سے دیکھیں گے، اس پہ ایسی نظر فرمائیں گے کہ اس کے بعد اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا. میں کراچی سے آ رہا تھا، یہ کراکرم ٹرین میں نئی آئی تھی، تو اس میں کیبن تھے، 3 بندے ادھر 3 بندے ادھر، دروازہ بند. تو میری سیٹ تھی وہاں، کراچی والے حضرات وہاں بیٹھا میں ٹرین میں. تو کوئی بندہ جوس لے آیا، کوئی بسکٹ لے آیا، کوئی کیا چیز لے آیا، کوئی کیا چیز لے آیا، میرے کہے بغیر میری سیٹ پہ رکھ کے چلے گئے. اب وہ اصل میں وہ کوئی ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، اسٹیج ڈرامہ. کالا میرا کپڑا تے کالے میرے ویس، پتہ نہیں اس طرح کہنے لگا، ہم نے یہ ڈرامہ، مجھے لفظ یاد ہے. وہ ڈرامہ کر کے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا نا، ایک دوسرے کو ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور کراہت کا انداز تھا کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا. کباب میں ہڈی. میں نے دیکھا نا، ٹرین جب چل پڑی اس کے بعد میں نے دعائیں وغیرہ پڑھ کے میں نے کھولا، میں آ جائیں کھائیں. نہیں تسا کھاؤ مولوی صاحب، تسا کھاؤ. میں کہ نہیں آ جائیں. اس کو دیا. ایک بندے نے ایسے تھوڑا سا ہاتھ کر کے لیا، اوپر مائس ہو رہی تھی، اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا، اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا، وہ سارے آ گئے. اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا نا لطیفہ سنا دیا، ہنس پڑے. انہوں نے کہا خشک نہیں ہے وہ، تو مائی کہنے لگے اپنا ہی، مائی کہنے لگی اپنا ہی.
اچھا دوسرے بندے نے نا اس کو اصطلاح میں کہا، اسے پتہ نہیں چلا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے کہا نا وہ مولوی ہے، انہوں نے کہا پڑھائی۔ اچھا میں نے ایک دوسرا اور لطیفہ سنا دیا، مائی ایسی اتری نیچے، کہاں مائی کا دوپٹہ اور کہاں ہم کم ہوں گے، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا۔ خیر مائی نے لیا، ٹھلی ہوئی مائی تھی لیکن ان کے ساتھ سر اور ساز میں ساتھ دیتی تھی، نچنے کی ماری ہوئی بیچاری، دانت ختم ہو گئے، چھریاں پڑ گئیں، اور سوتے ہوئے ہر چیز بیچاری، میک اپ تو ختم ہو گیا، ویسے اصل عمر بتا رہی تھی 55 سے غالباً اوپر تھی مائی، باقی بھی تھے۔ ایک کی بنسری بندھی ہوئی تھی اوپر، اس نے لٹکائی ہوئی تھی کہیں میری کروٹ پہ نہ آ جائے، بنسری نازک سی تھی۔ انہوں نے اپنے اوزار سارے انسٹرومنٹ بانے بجانے کے سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے پہلے، میں کینٹ پہ بیٹھا، وہ سٹیچی سے آئے تھے، اسٹیشن سے ٹرین چلی تھی، غالباً یہی اندازہ ہے اگر میں بھول نہیں رہا تھا۔ میں نے انہیں کھلایا کہ میں کہ میرے مرید ہیں، محبت کریں، تسی پیر ہو؟ ہاں، اوئے پھر بچا چھٹی آئی ہوئی چھڑ ایک جھنگدائی جانگلی بولے دہا، دوسرے بندے کو میاں چنو کا تھا، وہ بھی سامان وہی جانگلی ہے۔ تو خیر وہ اس طرح، مائی لاہور کی تھی، پھر مائی نے رویا، مجھے ایک طلاق ہوئی، پھر جو مائی بعد میں تو مائی اپنے غم روئے، مجھے وہاں سے طلاق ہوئی، مجھے وہاں سے طلاق ہوئی، میرا یہ ہوا وہ۔ خوب کھلایا پلایا ان کو، میں انہوں کو کھلاواں پلاواں، بیٹھا تے بچو رکشاں دے بچو لکھیا کھڑا، انہیں خرچہ لوکاں دا تے نخرے ساڈے، خرچہ لوکاں دا تے نخرے، مجھے یہ لفظ بھی یاد آئے، خوب کھلایا پلایا۔ تو یہ میں غافلوں کی بات آئی تو مجھے واقعہ یاد آیا، اپنا حدیث پڑھی نا میں نے، مجھے اپنا واقعہ یاد آیا۔ ان کو کھلایا پلایا خوب، پھر ان سے باتیں کہیں، پھر میں نے جب ایک درویش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے اس کو بھر، پیٹ کی طرف اشارہ کرتے تھے، اس کو بھر، پھر کان تیری بات سنیں گے، اگر تو نے اس کو نہ بھرا تیری کان بات نہیں سنیں گے، اس کو بھر۔ خوب بھرا، کھائے پیے بہترین، اور چیزیں وہ ساری تھی بھی چٹکارے والوں، یہ جو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ خوب کھانے پینے کے بعد اب میں نے ایک چھوٹے سے وظیفے کا فائدہ بتایا، چھوٹے سے وظیفے کا نفع بتایا، میں کہ یہ پڑھ لینا تو یہ ہو جاتا ہے، اچھا اگلا بتایا، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ چھوٹا سا لفظ ہے، سارا دن اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اس کا یہ فائدہ، ذکر کے نفع بتائیں، اعمال کے نفع بتائیں، چھوٹے چھوٹے آسان۔ اللہ اکبر، صحیح بات پوچھیں۔ وہ نشست میری کوئی گھنٹہ ڈیڑھ رہی، ٹکٹ والا آیا، اس نے ٹکٹ چیک کی، اس کے بعد رات ہو گئی، عشاء پڑی، میں تو سو گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ رعایت کیا کہ اوپر والی مائی کی برتھ تھی، اس نے کہا میں اوپر سے وہ نیچے، انہوں نے کہا میں ہم اوپر سوئیں گے، مائی نیچے سو گئی، میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا نا تو میں مائی واحد تھی جو جاگ رہی تھی، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے بسم اللہ پیر صاحب، بسم اللہ، نماز طویل ہے؟ میں کہ ہاں نماز طویل ہے۔ مجھے کہنے لگے میں ساری رات بیٹھی ہوں اور آپ کا ذکر میں نے کیا، اور آپ نے کہا تھا یہ ذکر کرو تیری مصیبتیں ٹل جائیں گی، تیری مسائل حل ہو جائیں گے، تیری تکلیفیں ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ساری رات نہیں سوئی، اور کہنے لگی ہماری ویسی بھی راتیں جاگتی ہیں، ہم اداکاروں کی ویسے بھی راتیں جاگتی ہیں، پہلے کسی اور جاگتے میں جاگی تھی۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، اب اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام تو میں نے کہا، اس نے کہا جو آپ نے تسبیح بتائی تھی اب اس پہ جاگتے جاگتی ہیں۔ یہاں کوئی داروغہ والا، وہاں کی مائی رہنے والی تھی، سٹیج ڈراموں میں تھی، پھر ختم ہو گئی، سارا حسن ختم ہو گیا، پھر زندگی ڈھل گئی، اب ادھر ادھر جو ڈرامے ہوتے ہیں وہاں فن دکھا کے پیٹ پالتی ہوں۔ وہ اتنی دکھی تھی اندر سے، وہ اتنی دکھی تھی کہ اس کا دکھ سنتے ہی آنسو آ جاتے تھے۔ فرمایا جو غافلوں میں ذکر کرے گا اس کی طرف اللہ ایک بس نظر سے دیکھیں گے، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا، ایک نظر سے دیکھیں گے اور اس کا کام بن جائے گا۔ اور فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور آگے سنیں سرکار کا فرمان، میں جو غافلوں کی جماعت میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، سارا دن کام کر رہے ہیں، زبان پہ کلمہ ہے، درود ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، زبان پہ یہ تسبیح بھی چل رہی، ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کام کر رہا، دل اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کریم کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے،
میں نے مائی کا نمبر لے لیا، ایک خاتون کو دے دیا، پھر اس نے اس کو ٹوکن دیا، ملاقات کی، مائی میرے پاس آئی۔ اوہو، ایک وہ مجھے حلیہ یاد ہے جب اس نے کہا اپنا آئی اور اندر سے اوپر سے برف سے اتری تھی، ایک وہ اس کا حلیہ یاد ہے۔ ایک پھر میرے پاس جب آئی نا تو مجھ سے کہنے لگی میرے بڑے غم ٹل گئے، آپ نے وہ تسبیح بتائی تھی، وہ ذکر بتایا تھا، سکون آ گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا۔ اور پھر اس کو اللہ کے نام میں، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی واللہ عالم کہاں، اس کے اللہ کے نام میں وہ ڈوب گئی۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میرے اللہ کہتے ہیں تمہیں میں تجارت نہ بجاؤں تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ یہ تجارت ہے، اپنا سودا بیچنا، اپنا کھرا سودا، اپنا سچا سودا بیچنا، یہ تجارت ہے۔ آپ کہیں سفر میں ہیں، کہیں جگہ ہے، اپنی چھوٹی سی بات ایسے حکمت بصیرت کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ ایسے کر دیں۔